بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت زاہر کا قصہ۔ شمائل ترمذی کے اندر ایک صحابی حضرت زاہر بن حزام اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بہت خوبصورت انداز سے نقل کیا گیا ہے۔ یہ دیہات کے رہنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہاتی تحفہ لایا کرتے تھے، سبزی ترکاری وغیرہ۔ جو بھی دیہات میں ان کو میسر ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ میں لایا کرتے تھے۔ آپ ان کا تحفہ بہت خوشی سے قبول فرما لیا کرتے تھے، اور یہ صورت و شکل کے اعتبار سے قبول صورت نہیں تھی، لیکن ان کی سیرت اور کمال ایمان اعلیٰ درجہ کا تھا۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دیہات واپس جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کچھ تحفہ دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مدینہ کے بازار میں حضرت زاہر اپنا سامان فروخت فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے ان کے پیچھے کی طرف سے آ کر اچانک ان کی آنکھوں کو بند کر کے دبا لیا۔ اب ان کو تو نظر نہیں آیا اور معلوم بھی نہیں کہ کون ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ عام لوگوں میں سے کوئی ہے۔ زور زور سے شور مچا کر کہنے لگے کہ یہ کون ہے، مجھے چھوڑ دو۔ تو کہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو بجائے چھوڑ دو کہنے کے اپنی پیٹھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چپکا دیا کہ محبوب حقیقی کے سینے سے میرا بدن کا لگ جانا خیر و برکت ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کون خریدے گا؟ تو حضرت زاہر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے پیچھے کے تو نہایت گھٹا ہوگا، اس لیے کہ مجھے جیسے بدصورت کو بچنے سے کیا پیسے مل سکیں گے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کے یہاں کم قیمت اور سستے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک آپ بڑی قیمتی ہے۔ اس واقعہ سے ہر شخص کو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مدار انسانوں کے دلوں پر ہے۔ جس نے تقویٰ کا اعلیٰ مقام حاصل کر لیا ہے، اس نے حب خدا اور حب رسول کا بھی اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت کالے تھے، مگر حضرت صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسامہ کی محبت سب سے زیادہ تھی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تم اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ اللہ حافظ۔